بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تاخیر دعوتی خطاب دینا مبلغ اسلام شاہی ترنم فضیلت الشیخ مبلغ اسلام اور ساڈی جد جان اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پتہ نہیں کیڑا ملکہ دے دیتا ہے، جتھے جاندے نے لوگ پیچھے پیچھے۔ میری مراد حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب، انہاں دی خطاب تو پہلے ذرا محبت نال بیداری دا ثبوت دیو، نعرہ تکبیر۔ جڑے محبت نال قاری صاحب نو سنن آئے نے نا، او ذرا سینے دا زور لا کے جواب دیو، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين۔ رے رات دا جاگنا بڑا اوکھا، نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی، ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، تے دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی، تے ایک جاگ دا چور جو سنی اتے، تے دوجا جاگ دا پہرے دار راتی۔ او وارث شاہ جدو سارے سو جاندے، ایکو جاگ دا پروردگار راتی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان دے جسم اور انسان دے وجود اندر بہت ساریاں چیزاں بنائیاں نے، اور جسم اندر موجود ساریاں چیزاں دے اپنے اپنے فنکشن نے، اپنے اپنے کام نے۔ ہاتھ بڑھائے نے، ہاتھاں دا کم ہے پکڑنا۔ پاؤں بنائے نے، پیراں دا کم ہے چلنا۔ اکھاں بڑھائیاں نے، اکھاں دا کم ہے دیکھنا۔ کان بڑھائے نے، کناں دا کم ہے سننا۔ اسی طریقے نال انسان دے پورے جسم دے پارٹس نے، اور انہاں دے الگ الگ کم نے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان دے جسم دے اندر ایک حصہ، ایک ٹکڑا انج دا بھی بنایا ہے
کہ حجم دے اعتبار نل وہ چھوٹا ہے لیکن باقی ایک ایک کم کر دینے وہ ایک چھوٹا ٹکڑا کئی کم کر دے اور اس چھوٹے جے ٹکڑے دا نام زبان ہے وزن اندر بھی کم حجم اندر بھی کم ہے بھی چھوٹی ہے لیکن کم ایک نہیں کر دی کم کئی کر دی زبان بولتی بھی ہے زبان چکھ دی بھی ہے اور زبان انسان دے پورے وجود دی ترجمان بھی ہے زبان دے اس چھوٹے جے ٹکڑے دی قدر اتنی زیادہ ہے کہ جڑا اس زبان چو بول نہیں سکدا او دا کوئی نا ہی نہیں ہوندا انہوں لوگ گونگا کہہ کے بلا دے تسی تجربہ کر لینا جیڑا بندہ گونگا ہوندا ہے نا اکثر او دا نام کسی نو پتہ ہی نہیں ہوندا کہ او دا نام کی انہوں لوگ گونگا 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 کہہ کے بلا دینے زبان انسان دے پورے وجود دی ترجمان ہے بلکہ زبان نال بندے دا نام ہے زبان نہیں تے بندے دا نام نہیں لیکن یہ بات یاد رکھو جویں اس زبان دے فوائد بڑے نے نا ایویں اس زبان دے نقصانات بھی بڑے صحیح رہے تے زبان ہے بگڑ جائے تے تلوار ہے درست رہے تو زبان ہے اگر خراب ہو جائے تو خنجر ہے زبان صحیح ہوئے تے رسے منا دیں دیگے تے جے زبان خراب ہو جائے تے کران دے کھار اجاڑ دیں دیگے صحیح ہوئے تے مٹھیاں بولیاں بول کے بڑے بڑے دکھ بلا دیں دیگے جے خراب ہو جائے تے بڑے بڑے زخم پا دیں دیگے دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی مینو اور توانو ساریانو اپنی اپنی زبان دا درست استعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے زبان دا درست استعمال کیے صرف ایک کوئی کام کرنا ہے ایک کوئی اور وہ ایک کو کام کیے زبان نو نرم رکھنا ہے زبان نو بولو نرم رکھنا ہے میٹھا رکھنا ہے اللہ سانو اپنی اپنی زباناں نو نرم رکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر فرما دے نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ فرمایا سنو کائنات والیو دنیا والیو أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ
اسی انسان نو دو اکھاں عطا فرمائیاں ولسان ایک زبان عطا فرمائی وشفتین اور دو ہونٹ عطا فرمائے۔ حضرات محترم ہر چیز دا ایک لاگ ہوندا ہے، ہر چیز دا ایک بند ہوندا ہے، ہر چیز دی ایک گرا ہوندی ہے، ہر چیز دا آن آف دا بٹن ہوندا ہے، ہر چیز دا ایک دروازہ ہوندا ہے۔ اللہ تعالی نے زبان بنا کے زبان دا لاک دو ہونٹاں نو بنایا، زبان بنا کے زبان دی گرا دو ہونٹاں نو بنایا، زبان بنا کے زبان دا آن آف دا بٹن دو ہونٹاں نو بنایا۔ زبان بند رکھو، زبان بند رکھن دا معنی کی یہ ہونٹ بند رکھو، نہ بولی نہ بولن دا معنی کی یہ ہونٹ بند رکھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا دراؤ، خالق کائنات فرما دینے علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین۔ عزیز سانو زبان عطا کی تیئے، زبان ہے چھوٹی جئیے، کام بڑے 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 کر دیئے۔ حدیث پاک اندر آمدہ ہے، بلکہ نا ایک مفسر فرما دینے اس سارے دن دے اندر انسان دا پورا وجود جڑائے نا اس زبان کے منت کردہ ہے، زبان کے ترلا کردہ ہے، ہاتھ بھی ترلا کر دینے، پیر بھی ترلا کر دینے، سر بھی ترلا کردہ ہے۔ اے زبانے ذرا درست رویں، ذرا ٹھیک رویں، ذرا گلہ صحیح صحیح زبان وچوں کریں۔ او دی وجائے بے غلط بولنا تویں مار سانو پینیے، غلط بولنا تویں شامت ساڑی آ جانیے۔ زبان غلط بول دیئے تے بول کے اندر چپ کر کے بیٹھ جان دیئے، مار سر نو پین لگ جان دیئے، مار بدن نو پین لگ جان دیئے، مار انسان دے جسم نو پین لگ جان دیئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، عرض کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں کو نصیحت فرماؤنا، مینوں کو وصیت فرماؤنا۔ تے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے نے کف علیک اللسان، زبان نو بند رکھیا کر، زبان دا استعمال کم کریا کر، زبان تو تھوڑا بولیا کر، تھوڑا بول کم دا بول، تھوڑا بول جج دا بول، تھوڑا بول عقل مندی والا بول۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ انہاں نو کسی نے پوچھیا، او تو لقمان حکیم ہوئی نا جڑا بکریاں چرا کردہ سے؟ حضرت لقمان حکیم بڑے ماڑے کردے سن، بڑے غریب سن۔ جدو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیتا تے رب کائنات نے مقام بڑا دیتا حضرت لقمان حکیم نو۔ قرآن اندر کئیاں نبیاں دا نام دے، قرآن اندر کئیاں رسولاں دا نام دے، قرآن اندر کئیاں پیغمبراں دا نام دے، لیکن کتنی عجیب بات ہے، اے نبی بھی کوئی نہیں، اے رسول بھی کوئی نہیں، اے پیغمبر بھی کوئی نہیں، نہ نبی ہے نہ پیغمبر ہے نہ رسول ہے، لیکن قرآن اندر کلا نا نہیں ہوندہ بلکہ نہ دے نا دیئے کو سورت رب نے نازل فرما چھڑیے۔ حضرت لقمان حکیم دے نام دیئے کو سورت قرآن پاک اندر موجود ہے۔ اتنا مقام رب نے دیتا،
اور اپنے معاشرے دے اندر ایک مفسر نے لکھیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے زمانے دے اندر ہوئے سن حضرت لقمان حکیم اور رشتے دے اندر حضرت ایوب علیہ السلام دے بھتیجے لگ دے سن لیکن ایک مفسر دا قول ہے اپنے دور دے قاضی بن گئے اپنے دور دے جج بن گئے حضرت لقمان حکیم ایک بندہ کہنے لگا او تو ہوئی ہے جڑا بکریاں چرایا کردا سے فرمایا ہاں ہاں میں ہوئی ہاں جڑا بکریاں چرایا کردا سا او کہندا ہے او تو تے بکریاں چراندا سے تو تے غریب جیا سے تو تے ماڑا جیا سے تینوں اللہ نے بھی رتبہ بڑا دے دیتا ہے تے تو وقت دا جج تے قاضی بھی بن گیا ہے رب دا ولی بھی بن گیا ہے دس دی وجہ کی گئے اے دا سبب کی گئے تے حضرت لقمان حکیم نے اپنی زبان وال اشارہ کر کے فرمایا اے دا سبب میری زبان ہے اے دا سبب میری زبان ہے میں زبان تو کدی گندا نہیں بولیا میں زبان تو کدی ماڑا نہیں بولیا بلکہ مفسر لکھ دینے جدو بکریاں چرایا کر دے سننا ایک دفعہ آپ دا مالک کہنے لگا لقمان ایک بکری ذبح کر لے اور ذبح کر کے او دے پورے جسم دا جڑا سب تو بہترین حصہ ہے نا وہ حصہ میرے کو لے کر کے آؤ حضرت لقمان حکیم نے بکری نو ذبح کیتا اور ذبح کر کے تو دی زبان پلیٹ اندر ڈال کے لے کر کے آئے اللہ اللہ تے مالک کہندے ایک ہی لے کر کے آئے فرمایا اے سب تو بہترین سائے اللہ اکبر اللہ پھر کچھ دنوں تو بعد مالک کہنے لگا اے لقمان جا بکری ذبح کر کے خود جسم دا سب تو بڑا ٹکڑا میرے کو لے کر کے آؤ آپ تے ذبح کیتا اور ذبح کر کے تے زبان پلیٹ اندر ڈال کر کے لے گئے وہ کہندا کمال جے چنگا ٹکڑا منگا تے پھر بھی زبان جے گندا ٹکڑا منگا تے پھر بھی زبان حضرت لقمان حکیم فرماندے نے مالک جی اگر چنگی ہووے تے دے تو چنگی شے کوئی نہیں گندی ہو جاوے تے دے تو گندی شے کوئی نہیں بڑے بڑے بندیاں نو کافر بناوے تے زبان دا بول بناوے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بندا تے زبان نال بندہ رسالت دا اقرار کردا تے زبان نال بندہ رب دی توحید دا نعرہ بلند کردا تے زبان نال بندہ مومن بندا اقرار کردا تے زبان نال بندہ صحابہ دی عظمت بیان کردا تے زبان نال ہن تسی جدوں دے بیٹھے ہوئے نا تسی کچھ بھی نہیں کردے پے نہ تواڈے ہاتھ چل دے پے نے نہ تواڈے پیر چل دے پے نے نہ تواڈا بدن کم کردا پیا ہے جدوں دے بیٹھے ہو تواڈی جسم دا ایک ہی حصہ بار بار چلدا پیا ہے اور اس حصے دا نام زبان ہے اس حصے دا نام زبان ہے زبان تو بار بار بول رہے ہو تے مندہ نہیں چنگا بول رہے ہو کی بول رہے ہو کہہ رہے ہو نا سبحان اللہ کہو حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بار بار زبان تواڈی چل دی پئی ہے بار بار زبان تواڈی بول دی پئی ہے بار بار زبان تواڈی حرکت کر دی پئی ہے اور بار بار کہندے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا معنی کیا ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے میرا ایمان جدوں دے پڑھ کے شب بیٹھے ہوئے ہو بار بار سبحان اللہ کہندے ہو بار بار کہندے ہو اللہ تو پاک ہے بار بار کہندے ہو اللہ تو پاک ہے میرا ایمان کہندا ہے جو زبان نال حرکت کر کے سبحان اللہ کہندے ہو اللہ برکت فرمائے گا جلسہ مکے گا آسمانہ درب فرمائے گا اور مینو بار بار پاک کہن والے ہو جاؤ میں توانوں بھی گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہے
اللہ اکبر اللہ یہ برکت کا دیے یہ زبان دی برکت یہ برکت کا دیے یہ نکے جے ٹکڑے دی برکت زبان بڑی کم دی شے ہے زبان بڑی چنگی شے ہے ادا استعمال چنگا کریا کر ادا استعمال گندا نہ کریا کر ادے تو سونا بولیا کر ادے تو گندا نہ بولیا کر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کائنات دے لوگو اپنے بھی بیگانے تے بیگانے بھی بیگانے گجرا والے دے باسیا ایک گل پلے نال بن کر کے لے جاؤ بڑی دیر دا بیٹھا ہے میں چاہنا میں چند پھول تیریاں چھوڑیاں دی نظر کر جاواں جڑے تیرے کم آ جان زندگی دے اندر ایک زبان سیٹ کر لے اللہ جاندا ہے سب کچھ سیٹ ہو جائے گا زبان دے سر تے بندہ زمانے نال ٹکر لے سکدا ہے زبان دے سر تے بندہ روٹھے منا سکدا ہے زبان دے سر تے بندہ جنگاں جیت سکدا ہے زبان دے سر تے بندہ دشمناں نوں مار دے سکدا ہے زبان دے سر تے بندے دے جنت دا فیصلہ ہو سکدا ہے زبان دے سر تے بندے دی انگاریاں دا فیصلہ ہو سکدا ہے ایک زبان چنگی کر لے تیرے دشمن نہ مراد ہو جان گے ایک زبان چنگی کر لے حاسدین اپنے حسد وچ مر جان گے ایک زبان چنگی کر لے گندے اپنے گند وچ مر جان گے ایک زبان چنگی کر لے بڑے بڑے تیرے دشمن نہ مراد ہو جان گے جے تو میرے کولوں دلیل پوچھنا تے آ میں تینوں دلیل دیواں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بھی بیگانے بیگانے بھی بیگانے اپنے بھی دشمن تے دشمن بھی دشمن سجن بھی دشمن تے دشمن بھی جناب میرے نبی دا ہر کوئی دشمن ہر کوئی میرے نبی دے خون دا پیاسا لیکن میں قربان جاواں میرے نبی دی زبان مٹھی گے میرے پیغمبر دا انداز مٹھائے جنوں بلایا ہے محبت نال بلایا ہے جد نال گل کیتی ہے پیار نال کیتی ہے جد نال بولے نے چنگا بولے نے ایک پاسے دشمناں دیاں لینا ہی لینا میرے نبی دی ذات پاک تے جان دیو سیرت پڑھو تانوں پتہ لگے میرے پیغمبر دی جڑی نبوت دی زندگی ہے نا میرے نبی دی نبوت دی زندگی جمدر آپ تے 18 قاتلانہ حملے کیتے گیا نے یعنی 18 دفعہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو ختم کرم دیاں کوشاں کیتیاں گئیاں نے ماد اللہ لیکن سب ناکام ہو گئیاں سب برباد ہو گئیاں سب کچھ ختم ہو گیا دشمن مٹ گئے دشمناں دے نام مٹ گئے دشمناں دے نشان مٹ گئے دشمناں دیاں قبراں دے نشان مٹ گئے دشمناں دے محلہ دے نشان مٹ گئے لیکن میرے پیغمبر دا پیغام آج پہنچیا ہے چلدا چلدا پہنچیا ہندوستان اندر پاکستان اندر پاکستان دے پنجاب اندر پنجاب دے شہر گجرانوالا دے اندر گجرانوالے دے محلے لدے والا دے اندر لدے والا دے علاقے اس علاقے دے اندر اس علاقے دی اج مولانا عبدالغنی محمدی دی مسجد دی اندر اے سارے آ کر کے بیٹھیو اللہ دی قسم چک کے کہنا وا اے تانوں ساریاں نو اج اس مقام تے بٹھایا ہے تے میرے نبی دی زبان دی مٹھاس نے بٹھایا ہے اے میرے نبی دی زبان دی مٹھاس ہے اے میرے نبی دی زبان دی مٹھاس ہے اے او مٹھاس ہے جن نے بلال نو تپ دی انگاریاں تے احد احد کہن تے مجبور کر دیتا اے او مٹھاس ہے جن نے جناب دے سیدہ زنیرہ نو اپنے بدن دے تو ٹکڑے ہس کے کروان تے مجبور کر دیتا اے میرے نبی دی زبان دی مٹھاس ہے جو ابو ہریرہ بھوک دیاں کشیاں برداشت پیا کر دے اللہ اللہ او دیئے کیا کلی جان سی او دیئے کیا کلی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی او دیئے کیا کلی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا
مٹھاس چھا جاندی ہے اللہ اکبر او دے لباں دے اُتے رب بولدا ہے او دے لباں دے اُتے رب بولدا ہے سونا رحمت موتی رولدا ہے سونا رحمت موتی رولدا ہے او دا بھولنا رب دا قرآن آیا کل نبیاں دا سلطان آیا کل نبیاں دا تکبیر ذرا جاگو جاگو ہوں تے مزہ آگا پھر سمیں سرے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر حج دلوا مشکل کشا حج دلوا مشکل کشا عصمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اخلاق مصطفیٰ قاری محمد بن امین عامر صاحب اللہ 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 توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باپداں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل یہ سب میرے پیغمبر دی زبان دا کمال ہے یہ سب میرے پیغمبر دی زبان دی مٹھاس دا کمال ہے بڑے بڑے بندے بڑے بڑے کوڑے مٹھے بن گئے میرے پیغمبر دی زبان دی برکت دے نال بڑے بڑے دشمن میرے پیغمبر دے دیوانے بن گئے زبان دی برکت دے نال سبحان اللہ او کائنات دے لوگوں میں تینج کہاں گا میرے نبی دی زبان چو نکل والے کے کچھ جملے نے لوکاں دے دل بدل کر کے رکھ دیتے لوکاں دیاں سوچاں بدل کر کے رکھ دیتیاں لوکاں دیاں طبیعتاں بدل کر کے رکھ دیتیاں یہ سب میرے پیغمبر دی زبان دا کمال سبحان اللہ جے تینوں یقین نہیں آندا آ میں تینوں ایک منظر بخاما بڑا جی منظر ہے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام دی مسجد تے مسجد دا نام مسجد نبوی میرے پیغمبر دا شہر تے شہر دا نام مدینہ اللہ شہر دا نام مدینہ اللہ اکبر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچوں میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے اللہ اکبر اللہ میرا دل کردہ میں مدینے دا ایک اور نواں ترانہ پڑھ جاواں ذرا سنیے محبت دے نال ہمیں چلتے چلتے قرارا گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرارا گیا کیوں ہمیں چلتے چلتے قرارا گیا ہے مدینے کا دیکھو بازار آ گیا ہے اللہ 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 پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہیں پتہ ہے ہوائیں یہ کیوں چل رہی ہیں مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے مدینے کا موسم بہار آ گیا ہے ہمیں چلتے چلتے قرار آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات زیوکان ذرا مٹھاس دیکھیں میرے پیغمبر دی زبان دی اللہ اکبر اللہ جدو بولے میرے پیغمبر مٹھا بولے اور میں گزارش کراں گا ہر جماعت میں 3 طبقے ہوا کرتے ہیں پہلا طبقہ لیڈروں کا دوسرا طبقہ مفتیان کرام کا تیسرا طبقہ خطیبوں کا علماء اور واعظین کا اکابرین کا کام ہوتا ہے حاکم وقت کے سامنے مطالبات رکھنا مفتیوں کا کام ہوتا ہے فتویٰ لکھنا فتویٰ دینا فتویٰ لگانا اور ہم خطیبوں کا کام کیا ہے ہم واعظین
کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے آپ کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنا، آپ کو صحابہ کا تعارف کروانا۔ میرا کام فتویٰ لگانا نہیں ہے، تو پھر میں کیوں 1 گھنٹے کی تقریر میں 4-5 جماعتوں پہ فتویٰ لگا جاؤں؟ پھر میں کیوں یہ کہتا ہوں فلاں دی کافر ہے، فلاں دی کافر ہے؟ جب فتویٰ لگانا میری ذمہ داری نہیں ہے، جب فتویٰ لگانا مجھ پہ فرض نہیں ہے، جب فتویٰ لگانا میرا کام نہیں ہے، تو پھر میں کیوں فتوے لگاتا پھر رہا ہوں؟ میرا کام نہیں ہے فتوے لگانا۔ فتوے لگائیں تو مفتی لگائیں، وہ بتائیں دلائل کی روشنی میں کافر کون ہے اور کافر کون نہیں ہے۔ قائدین کا کام ہے حاکم وقت سے مطالبات کرنا، وہ مطالبات کریں۔ میرا کام ہے آپ کو اللہ کے پیغمبر کی عظمت سنانا۔ اس لیے میں علماء کرام سے گزارش کروں گا اپنی زبان کے استعمال کو درست کیجئے، اپنی زبان کو نرم کیجئے، زبان کا گوشہ نرم رکھیے۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے اللہ نے جسم کے ہر حصے میں ہڈی رکھی ہوئی ہے، لیکن زبان جسم کا ایسا حصہ ہے جس میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی۔ کیوں نہیں رکھی؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ زبان کو سخت جب میں نے نہیں بنایا تو تم کون ہوتے ہو زبان سخت استعمال کرنے والے؟ زبان کو نرم کرو، زبان کو میٹھا کرو، زبان کو اچھا کرو، زبان کو مٹھائی بنا لو، زبان کو سویٹ بنا لو، زبان کو شیر و شکر بنا لو۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تیری زبان میں مٹھاس آ جائے گی اللہ دشمنوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ اگر تینوں یقین نہیں آندا میں تینوں تھوڑا جاگ لے کر کے جاواں۔ اللہ دی زمین تے بڑے بڑے جناب ظالم آئے نے، لیکن فرعون تو بڑا ظالم اللہ دی زمین تے کوئی نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اللہ ایڈا بڑا دہشت گرد ہے کہ جن نے بنی اسرائیل دے 40,000 بچیاں دا قتل کیتا، 40,000 بچیاں دیاں گردناں تے تلواراں چلائیاں۔ ایڈا بڑا ظالم ہے تے اللہ دا نافرمان بھی فرعون تو بڑا رب دی زمین تے کوئی نہیں آیا۔ وہ دی وجہ ایک ہے ایڈا بڑا دعویٰ کسی نے نہیں کیتا جڈا بڑا دعویٰ فرعون نے کیتا۔ کی کہندا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب تو بڑا رب ہاں، میں سب تو بڑا رب ہاں، میرے تو بڑا رب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جدو حضرت موسیٰ فرعون دے سامنے رب العالمین دی توحید لے کر کے گیا نا تے اپنے مشیران نو کہندا ہے یار کو بڑا سارا محل بناؤ نا، میں او دے تے چڑھ کے جھانک کے ویکھاں تے صحیح موسیٰ دا رب ہے کتھے وے؟ مینوں نہیں لگدا کہ میرے تو علاوہ کو رب دے۔ یعنی دماغی طور تے بھی وہی سمجھدا سی کہ پوری کائنات دا میں ہی بڑا رب ہاں، اتنا بڑا کافر، اتنا بڑا رب دا نافرمان، اتنا بڑا دہشت گرد۔ لیکن جدو اللہ نے نبی بنا کے جناب موسیٰ علیہ السلام نو بھیجیا تے رب دے کائنات نے کی آکھیا، اللہ فرماتے نے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اے میرے موسیٰ پیغمبر فرعون کول جانا ہے تے گل مٹھی کرنی ہے، گل نرم کرنی ہے، گل سکون نال کرنی ہے، گل سختی نال نہیں کرنی۔ رب تے ایڈے بڑے دہشت گرد وال نبی کلاوے تے گل مٹھی کرن دا حکم دیندا ہے تے میں گھنٹے دی تقریر اندر پتہ نہیں کنیاں نو کافر بنا دینا وا۔ نا ویر نا وچ نہ کریا کر، اللہ دی زمین تے نبیاں دی ڈیوٹی
ڈیوٹی امت محمدیہ دے علماء دی ڈیوٹی ہے تے یارو کوئی نبی رب دی زمین تے معاذ اللہ بندیاں نو کافر بنا نہیں سی آیا ہر نبی کافراں نو مسلمان بنانا آیا پھر میں کیوں گھنٹے دی تقریراں دے لوکاں نو کافر بنادا پھرنا وا اے میری ذمہ داری نہیں ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں محبت دا پیغام پیش کراں میں دلائل رکھاں گرم انداز رکھاں نرم اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں ادھر دیکھیے میرے پیغمبر دا انداز نوٹ کیجئے اللہ اکبر اللہ مسجد نبوی ہے میرے نبی دا پاک شہر مدینہ تے میرے پیغمبر موجود نے مسجد نبی دی اندر ایک بابا آیا ایک عمر بڑی والا بندہ آیا کافر انہیں آ کے مسجد دے وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا وچ مسجد دے پیشاب پیا کر دے گجراں والے دے باسیاں ذرا امدادہ تے کرنا مسجد دے وچ پیشاب پیا کر دے صحابہ دوڑے انہوں ڈانٹیا جائے انہوں ماریا جائے انہوں روکیا جائے تے میرے پیغمبر نے فرمایا صحابیوں انہوں ڈانٹنا بھی نہیں انہوں روکنا بھی نہیں انہوں مارنا بھی نہیں محبوبہ پھر کرنا کیے فرمایا صبر کرنا ہے اے صبر ہی میرے وچ موجود کوئی نہیں اے صبر ہی تیرے وچ موجود کوئی نہیں اسی ہر بندے نو کھا جان دا نظریہ رکھنے آں اسی ہر بندے دا قتل کرن دا نظریہ رکھنے آں نا بھائی نا کچھ صبر پیدا کیجئے اپنے اندر کچھ تحمل پیدا کیجئے اپنے اندر کچھ بردباری پیدا کیجئے اپنے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا صبر کرنا ہے صبر کیتا صحابہ نے صبر کیتا میرے پیغمبر نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرات ذی وقار صبر بڑی بڑی دولت ہے میں نو چاہیے میں انتقامی ذہن نہ رکھاں خاص کر میرے علماء کرام نو چاہیے سمیت میرے میں انتقامی ذہن نہ رکھاں میں تکا کرنا ہر عالم چاہیے اپنے سینے دے اندر ایک قبرستان بنا لوے لوکاں دیاں گلاں اس قبرستان اندر دفن کر داریا کرے گالیاں سنے پر دفن کر دے تانے سنے پر دفن کر دے جو گلاں دیاں جان دفن کر دے ریا کرو اپنا ذہن انتقامی نہ رکھو اگر انتقامی ذہن رکھو گے تے تبلیغ کدی نہیں کر سکو گے تبلیغ بندہ کر سکتا ہے جڑا ذہن انتقامی نہیں رکھ داؤ میرے نبی دا ذہن انتقامی نہیں ایک تی اپنے ذہن وچوں انتقام دیا کڑ دیو تے دوسرا غرور تے تکبر ختم کر دیو کسے نو چاہ دی پیالی تے بھی حدیث سنانی پوے تے سنا دیا کر کسے نو دو روٹیاں کھوا کے پیغمبر دی حدیث سنانی پوے تے سنا دیا کر انج نہ کیا کر میں گواہ ہوں علم کا وہ گواہ ہے پیاسا وہ میرے پاس چل کے آئے گا کنواں خود چل کے نہیں جائے گا مولوی جی کنواں بن کے کی لینا ہے کنویں تے سک جاندے نے کنویں تے خشک ہو جاندے نے مولوی جی کھو نہ بنو باران رحمت والے بادل بنو جدو زمین پیاسی ہوندی ہے نا ادو زمین چل کے بدلاں دے کول نہیں جاندی باقی بدل چل کے زمین دے کول آ جاندے نے مولانا باران رحمت برسانے والے بادل بن جاؤ اپنیاں نو بھی پیغام دیا کر ٹر کے جا کے دشمناں نو بھی پیغام دیا کر ٹر کے جا کے میرے پیغمبر فرماتے نے صبر کرنا رک گئے صحابہ وہ قضائے حاجت تو فارغ ہویا میرے پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے نے چلے جاؤ نا احرقوا علی بولہ دلوا مما او ذنوبا مما پانی ڈول ڈول کر کے دا گند صاف کرو او دا گند صاف کرو وا صحابہ میں تواڈی عظمت تو قربان جاواں تسی لوکاں دا گند صاف کر کے انہاں نو دین سکھایا ہے انہاں نو کہندے جے کہ ایمان نہیں انہاں دے اندر کہ جنہ ایمان دی خاطر لوکاں دے گند بھی صاف کر دتے نے اللہ تو ڈر نہیں لگدا انہاں صحابہ دے بارے کہندے کہ ایمان کوئی نہیں فرمایا دا گند صاف کر دیو تے سونیا بابے دا کی کرنا ہے فرمایا
فرمایا بابے نو میرے کول کلام دیو محبوبہ تواڈے کول آئے گا تے کی کرو گے فرمایا تسی او دا گند صاف کر دیو گے میں او دا من صاف کر دیاں گا میں او دا من صاف کر دیاں گا ہن آ گیا میرے پیغمبر دے سامنے صحابہ گند صاف پہ کر دینے تے میرے پیغمبر او دے من دی صفائی کر لگے کی آکھیا کوئی سخت جملہ بولیا نا 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 صرف دو جملے میرے پیغمبر نے بولے سبحان اللہ میرے نبی نے لب کھولے موتی رولے میرے نبی نے لب کھولے موتی رولے میرے آقا فرماتے نے بابا جی اے اللہ دا کھارے تے اللہ دے کھراں وچ انج نہیں کریدا بابا اسی اپنے گھر نو صاف رکھنے تے پھر رب دا کھارے اینو تے صاف رکھنا چاہیدا بس کوئی دوجی گل نہیں کوئی دوجا جملہ نہیں کوئی چونکے چنانچے نہیں کوئی ادھر کی ادھر کی نہیں صاف تے سدھا تے مٹھا جملہ میرے پیغمبر نے نہ بولیا تے میرے نبی دی زبان تے جملہ سن کے اس بڑھے دیاں کھانچوں آنسو ڈلن لگ پے تے کدی ادھر ویکھدا ہے کدی میرے نبی وال ویکھدا ہے تے عرض کردا ہے سونیا میں جنی زندگی گزار چکیا ہاں اج تک میڈا مٹھا بولن والا کوئی نہیں ویکھیا تے سونیا ہنے ہنے دل وچ آواز آئی ہے آ میرا ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو کلمہ پڑھا لو مرید بنا لو اے کادی برکت ہے اے میرے نبی دی مٹھی زبان دی برکت ہے تو بھی اپنی زبان چنگی کر تو بھی اپنا بولنا چنگا کر تو بھی اپنا انداز اچھا بڑھا اپنی زبان نرم کر لے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وآخر دعوانا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله